بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا آج وہ 46,857 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 87 پوائنٹ جو ہے وہ گین کیے تھے، اور جو انڈیکس نے اپنا لو بنایا وہ 46,101 کا تھا، جدھر انڈیکس نے اپنے تقریباً 669 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور جو انڈیکس نے کلوزنگ دی وہ 46,244 کی ہے، جدھر انڈیکس نے آج اپنے 525 پوائنٹ جو ہے لوز کیے۔ اوور آل 101 ملین کے جو ہیں وہ والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں آج۔ دیکھا جائے تو والیوم صبح تو انتہائی کم تھے، لیکن بعد میں پھر کلوزنگ پہ دیکھیں تو والیوم بلو دین ایوریج ہے، لیکن پھر چلیں کچھ گزارا ہو ہی گیا 101 ملین کا۔ نہیں جیسے صبح نظر آ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ 40 45 50 ملین کے والیوم آج ٹریڈ ہوں گے انڈیکس میں۔ عوام پریشان ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ انڈیکس نیچے آ گیا 3-4-5 دن سے، بلکہ جب سے انڈیکس اوپر گیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیکس نیچے جانا ہے، انڈیکس ادھر جائے گا 42,000 پہ 43,000 پہ جائے گا انڈیکس، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی تھی۔ اور دوسری بات ہے انڈیکس اوپر جائے کس خبر پہ اور کس چیز پہ سسٹین کرے۔ ایک جگہ پہ بجلی کا بحران ہے آپ کے پاس، ڈالر کا بحران ہے ابھی ان دنوں میں، اس کے بعد سیاسی بحران ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آج کی خبر تھی چینی کا بحران ہے۔ کون سا بحران ہے جو نہیں ہے پاکستان میں؟ اوپر سے آئل پرائزز کل پرسوں اور بڑھ رہی ہیں، تو انڈیکس کس چیز پہ سسٹین کرے 47,000 پہ یا 48,000 پہ؟ مجھے نہیں پتا لوگ کس چیز سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جو سسٹین کرے گا 48,000 پہ ہی کھڑا رہے گا انڈیکس۔ کیوں کھڑا رہے گا؟ کوئی اچھی خبر نہیں ہے انڈیکس کے پاس، تو انڈیکس سے نیچے تو جانا ہی جانا ہے۔ کل انڈیکس نے اپنے لوز کی، آج کیے 525 پوائنٹ لوز، کل کیے 708 پوائنٹ لوز، اس سے پہلے دن کیے تھے 192 پوائنٹ لوز، اس سے پہلے 79 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ تو ٹوٹل دیکھا جائے اب تک تو 1504 تقریباً پوائنٹ جو ہے 4 دن میں انڈیکس اپنا جو ہے لوز کر چکا ہے۔ تو اتنے ہی پوائنٹ اور لوز کرے اگر انڈیکس تو میرے خیال سے قدرے بہتر جگہ پہ چلا جائے گا۔ 1500 کر لیے ہیں، 1500 اور کرے تقریباً 40,000 44,500 پہ چلا جائے گا، تو میرے خیال سے وہ ایک اچھی جگہ ہو سکتی ہے ٹریڈنگ کے لیے۔ اتنے اوپر جیسے یہ موو کر رہا تھا انڈیکس، کسی نے بھی جو بڑے گنج ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو سیانے کوے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ٹریڈنگ نہیں کرنی تھی۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بائی انڈیویجولز ہی کرتا ہے۔ اور کیا کہوں میں، اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے بھائی ہیں وہ جو بائی کرتے ہیں ہائی ریٹس پہ، اب میں انہوں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، نہیں تو پرسنل میں آ کے مجھے میسج کریں گے کہ آپ ہمیں ہی ایسا برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو چلیں برا بھلا نہیں کہتے، لیکن انڈیویجول جو ہے وہی ایسی بائنگ کرتا ہے اپ ریٹ پہ 145 پہ 140 پہ، پی ایس او کو وہی لیتا ہے، ادارے اتنے اوپر جا کے پی ایس او کو نہیں لیتے۔ اور میں تو آپ کو کب سے بول رہا تھا کہ یہ بائنگ کی جگہ نہیں ہے، بائنگ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ میری سب ویڈیو جا کے نکال کے دیکھ لیں یوٹیوب کی جو روز بناتا ہوں، اگر کسی ایک میں بھی آپ کو یہ مل گیا کہ میں نے آپ کو بولا ہو کہ 48,000 پہ یا 47,000 پہ کچھ بائنگ بنتی ہے، تو مجھے اٹیک کر کے مجھے وہ ویڈیو بتا دے میری۔ میں تو روز یہی کہتا ہوں کہ انڈیکس کو نیچے جانے دیں، نیچے جائے کے بائنگ کریں گے، پھر اوپر آ کے جب اس کو سیل کریں گے تو سیل کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور پروفٹ بھی بنے گا۔ اور دوسری بات، اگر میں نے یہ بھی کہا کہ 1-2 سٹاک میں کام کریں، اس کے ساتھ میں نے لازمی آپ کو یہ بات بولی ہے کہ سٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں۔ جن کو سٹاپ لاس لگانا نہیں آتا وہ مارکیٹ پہ نظر رکھیں، ڈیلے کھول کھول کے دیکھتے رہیں موبائل کو، جدھر آپ کو پتا چلے کہ انڈیکس جو ہے وہ سسٹین نہیں کر رہا یا نیچے جانے والا ہے تو سیل کریں، اپنی سٹاک کو نکلیں اس میں سے۔ اچھا، آج کسی کا میسج آیا تھا مجھے پرسنل میں، کہ ایسے ہی میسج تھا کہ سوری ٹو سے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو سوری ٹو سے میں کیا لیتا ہوں، سوری ٹو سے مجھے وہ بندہ بتائیں جس کی جو ہے وہ انفارمیشن بالکل 100% ٹھیک ہوتی ہے انڈیکس کو لے کے یا کراچی سٹاک مارکیٹ کو لے کے۔ مجھے ان کا گلہ آیا جی کہ DFML آپ نے کہا تھا سیل کر دیں، نکل جائیں اس سے، وہ تو آج کیپ ہو گیا، تو آپ کل کہہ رہے تھے اس سے نکل جائیں، اس سے نکل جائیں۔ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا نکل جائیں جن کے مجھے تقریباً 1 ماہ سے میسج آ رہے ہیں کہ ہم اس میں سٹاک ہوئے ہیں، DFML میں ہمیں سٹاک ہیں، ہم سٹاک ہیں 3-4 ماہ سے، تقریباً 15.70 پہ 15.75 پہ 15.5 پہ، تو یہ 15 تک بھی موو نہیں دے رہا تھا، 15.25 تک بھی موو نہیں دے رہا تھا، تو لاسٹ 2-3 دن میں یہ 15.5 پہ آیا، 16 کو اس نے ٹچ کیا۔ تو میں نے ان لوگوں کو بولا جو 3-4 ماہ سے اس میں سٹاک تھے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ان سے نکل جائیں۔ اور میرا ابھی بھی وہ میسج جن لوگوں کو میں نے کیا ہے وہ ابھی بھی نکال کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس 10,000 ہیں، اسے 9,000 سیل کر کے اس میں سے نکل جائیں، 1,000 یا 500 آپ رکھ لیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی رہے کہ میں نے اتنی دیر یار یہ سٹاک اپنے پاس باؤنڈ رکھے، اتنی دیر پیسے بند کیے اس میں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ سیل کریں تو شاید یہ اوپر اپنا ہائی دکھا جائے، یا
جن لوگوں کو میں نے یہ بولا تھا کہ آپ کے پاس بہت دیر کا پڑا ہوا ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر کر جائیں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو جائے اور یہ آپ کو اتنے پیسے دے جائے جتنا آپ نے لیا ہوا ہے اس کو. تو پھر میں نے لوگوں کو یہ بھی کہا، اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ چسکا لگانے کے لیے 500 یا 1000 شیئر رکھ لیا کریں. اتنا سٹاک بھی مہنگا نہیں ہے، 16 روپے کا شیئر ہے، 1000 بھی رکھے ہوں تو 16,000 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے. تو 1000 اگر آپ کے پاس رکھ لیتے، میری پوری بات آپ نے سنی ہوتی یا مانی ہوتی تو 1000 آپ رکھ لیتے. جو آپ نکل گئے ہیں 16 ساڑھے 16 سے یا پونے 16 سے 16 پہ نکل گئے ہیں تو 1000 آپ کے پاس پڑا ہوتا تو آج جو اس طرح 40 دکھایا تو وہ 1000 آپ لگا کے اپنا چسکا پورا کر سکتے تھے. کم از کم اپنے دل کو تسلی دے سکتے تھے، چلو یار میں نے بڑے ہائی ریٹس پہ بیچا جا کے ڈی ایف ایم ایل کو. تو پوری چیز آپ کو بتاتا ہوں، پورا سینیریو بتاتا ہوں، پوری پکچر بتا دیتا ہوں میں آپ کو مارکیٹ کی بھی، یا جو مجھے پتا ہوتا ہے مخلص ہو کے جو بندہ مجھ سے مشورہ کرتا ہے بالکل میں ایسے اسے مخلص ہو کے مشورہ دیتا ہوں سٹاک کے بارے میں جیسے میرا نقصان ہے یا میرا فائدہ ہے اس میں. جس بندوں نے مجھے ڈی ایف ایم ایل کا پوچھا میں نے ایسے ہی بتایا جیسے میرے پاس یہ سٹاک پڑا ہے اور میں نے جو کرنا ہے میں نے بالکل سیم وہی چیزیں ان کو بتائیں. اب اگر ایک بندہ صحیح پوری باتیں نہیں سنتا، پوری ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی، 3-4 دن سے جو بھی کہا اس کے بارے میں وہ انہوں نے نہیں سنا، صرف ایک میسج سنا میرا گروپ میں کہ آپ ایسے نکل جائیں اچھا ریٹ ہے، وہ نکل گئے، ابھی مجھے بلیم کر رہے ہیں وہ جی آپ نے کہا تھا تو ابھی تو کیپ ہو گیا. تو مجھے وہ بندہ بتائیں، بڑے سے بڑا بروکر بتا دیں جس کو ایگزیکٹ 100% پتا ہو کہ آگے کیا ہونا ہے، انڈیکس کو لے کے بتا دیں. سسٹم کا کسی کو پتا تھا کیسے ہونا، سسٹم کے ساتھ 1 روپیہ سے ڈیویڈنڈ نہیں دینا، کدھر 475 میں موو کر رہا تھا ابھی پڑا ہے 420 پہ آگے. کس کو پتا تھا پول نے 60 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کرنا ہے، پھر بھی کل مائنس میں تھا پول جب شام کو بند ہوا ہے. تو کس کو پتا تھا ایل پی ایل جو ہے 15 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کر کے جس دن ڈیویڈنڈ اناؤنس ہو رہا ہے اسی دن جا کے اس کو لوور لاگ لگ رہا ہے. تو میرے بھائی یہ جو پریڈکشن ہے یہ کوئی بھی 100% ٹھیک نہیں کر سکتا، پوری کامل اللہ کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم جو ہیں آپ کو اندازے بتا سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو صرف. اور میں جتنے بھی مشورے دیتا ہوں خود کو سیکیور کرنے کے لیے ایک مشورہ ساتھ میں ضرور دیتا ہوں کہ سٹاپ لاس یوز کریں، تاکہ کل کو اگر آپ کو نقصان کر بھی بیٹھتے ہیں تو میں آپ کو بولوں یار میں نے آپ کو بولا تھا کہ سٹاپ لاس یوز کیا کرو. اور سب کو کہتا ہوں کہ سٹاپ لاس یوز کیا کرو. میرے تو منہ پہ یہ تسبیح کی طرح چلتا ہے کہ ایک جس سٹاک میں آپ کو پروفٹ ہو پروفٹ گین کیا کریں، ایک یہ بات اور ایک یہ بات کہ سٹاپ لاس یوز کیا کریں. یہ دو تو ایسے میرے منہ پہ چڑھے ہوتے ہیں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کسی عبادت کر رہا ہوں میں کسی چیز کی. ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے روانی کے ساتھ اور اتنے جو اس کو متواتر میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دو چیزیں، پھر بھی آپ اثر نہ کریں نہ اس پہ عمل کریں تو میرا کیا قصور ہے. ان کا دوسرا گلہ یہ تھا این سی پی ایل کو لے کے کہ آپ نے بولا جی این سی پی ایل لے لو 22 پہ اچھا ریٹ ہے، ابھی تو یہ لوور لاگ اس کو لگ گیا ہے. میں نے کب کہا تھا یہ کہ 100 کو جا کے ٹچ کرے گا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے اس کی پچھلی موونگ ہے ہم نے آپ کو جو بتانا میں بتاؤں یا کوئی پیڈ گروپ والا آپ کو بتاتا ہے. میں نہیں کہتا پیڈ گروپ والے برا کر رہے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک کام کرواتے ہیں جو بھی کروا رہے ہیں. کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ کسی مسلمان بھائی کا نقصان کرے یا کروائے کسی مسلمان بھائی سے کسی کا نقصان کروائے. ہم کوئی بھی نہیں چاہتا، چاہے وہ پیڈ گروپ والے ہیں چاہے کوئی بھی یوٹیوب چینل پہ آ کے بیٹھ کے آپ کو مشورے دیتا ہے، وہ میرے خیال سے اپنے حساب سے ٹھیک مشورے دیتا ہے. اب آگے کیا ہونا ہے وہ اس بیچارے کو بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا مارکیٹ نے کیا موو لے لینا ہے. دوسرا گلہ ان کو این سی پی ایل کا تھا کہ آپ نے 22 کا بولا ابھی یہ لوور لاگ اس کو جا کے لگ گیا ہے. تو میں نے بولا کہ میں نے کہا جی جب میں نے 22 کا بولا تھا میں نے ساتھ لکھا تھا کہ جس نے رسک لینا ہے اور رسک لے لے. آپ نے سٹاپ لاس کیوں نہیں یوز کیا؟ وہ کہتے ہیں جی 22 کا خریدا تھا تو ابھی 21 پہ 20 پہ جا کے اس کو لوور لاگ لگا تو سٹاپ لاس کہاں لگنا تھا؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے اگر 22 کا لیا تھا تو 21.5 پہ بھی سٹاپ لاس لگ سکتا تھا. سٹاپ لاس ہر بندہ لگاتا ہے اپنی پسلی کے مطابق. میری پسلی زیادہ نقصان برداشت کر سکتی ہے، میرے پاس این سی پی ایل ہے، میں نے آج سٹاپ لاس نہیں لگایا، میں بیٹھا ہوں چپ کر کے. جب لوور لاگ لگا این سی پی ایل کو تو میں نے اس کے بعد بھی گروپ میں میسج کیے ہیں. کیسے میرے گروپ کے میسج تھے جیسے فوتگی ہو گئی ہے محلے میں یا کوئی شادی لگی ہوئی ہے، مجھے تو پرواہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں آج چلا جا. میں کہتا تھا میرا تو آج بھی دل تھا کہ 1000 پوائنٹ لوز کرے انڈیکس، کرے لوز، جائے نیچے، جانا تو ہے اس نے. تو لوور لاگ لگ گیا این سی پی ایل تو کیا ہوا؟ یہ انڈیکس کی یہ اسٹاک مارکیٹ کی یہ روزمرہ کی چیزیں نہیں ہیں. اپر لاگ لگنا لوور لاگ لگنا، لگے لوور لاگ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے ان بھائی صاحب کو سٹاپ لاس بھی لگانا نہیں آتا تھا، کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ 22 روپے کا لے کے تو 20.5 پہ لوور لاگ لگ گیا تو سٹاپ لاس کہاں لگنا تھا؟ تو میرے خیال سے وہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 روپے نیچے ہی لگ سکتا ہے سٹاپ لاس.
تو میرے بھائی آپ نے کوئی سٹاک بھی بائی کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے 20 روپے کا بائی کیا اس کو، اب اگر وہ 30 روپے میں موو کر رہا ہے تو آپ اس کا 28 روپے بھی لگا سکتے ہو، اپنی بائنگ سے اوپر کا بھی اس کو لگا سکتے ہو سٹاپ لاس، اور اپنی بائنگ سے نیچے کا بھی لاس پہ بھی لگا سکتے ہو سٹاپ لاس. تو سٹاپ لاس آپ کے لاس پر بھی لگ سکتا ہے اور آپ کے فائدے پہ بھی لگ سکتا ہے، آپ کے پروفٹ پہ بھی لگ سکتا ہے. آپ نے این سی پی ایل لیا 20 روپے کا، ابھی وہ موو کر رہا ہے 30 روپے پہ، تو آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ میں نے سٹاپ لاس 20 سے نیچے لگانا ہے، میں نے 20 کا لیا تھا، نہیں، 30 روپے پہ موو کر رہا ہے، آپ 28 روپے کا سٹاپ لاس لگا دو. جب 28 روپے پہ آئے گا تو وہ ہٹ ہو کے آپ کا بک جائے گا. لیا آپ نے 20 کا تھا، بکا 28 کا، 8 روپے آپ کو دے گیا سٹاپ لاس بھی. تو میرے خیال سے کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ ہے کہ سٹاپ لاس صرف نقصان بک کرنے کے لیے ہوتا ہے، پروفٹ بک کرنے کے لیے نہیں. تو اس چیز کو دماغ سے نکالیں، سٹاپ لاس فائدہ بک کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، پروفٹ گین کرنے کے لیے بھی سٹاپ لاس یوز کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی جیسے ہم کوئی کام بھی ہو تو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، جی میں نے بندہ قتل کیا، میں نے فلاں کام چھیڑا، میں نے یہ کیا وہ کیا، فلاں کام میں پٹھا پنگا لیا، او جی شیطان کروا گیا. شیطان آپ کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑے کسی کو گولی مرواتا ہے، یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو چپیڑ مروا دیتا ہے، ایسا تو شیطان نہیں کرتا. ایک تو وہ تو خیال لاتا ہے دل میں کہ ایسا کر لو، کرتے تو آپ خود دو، بعد میں بلیم کر دینا شیطان کو یا کسی اور کو. باقی جو بندے مجھ سے آپ مشورہ مانگتے ہیں، میں نے پہلے دن بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے اگر آپ کا مسلمان بندہ، مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو اس کو نیک مشورہ دو. تو میرا کام ہے آپ کو نیک مشورہ دینا، آپ نے وہ اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا، آپ کو وہ بات کتنی سمجھ آئی وہ تو پھر اب آپ کا مسئلہ ہے نا. تو میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا. کلیئر ہو گیا؟ آگے سے اس پہ عمل کر لیجئے گا. اور کئی بندے آ کے مجھے پرسنل میں تعریفیں کرتے ہیں، جی آپ نے فلاں سٹاک بولا تھا، اس میں میں نے کام کیا، مجھے بڑا پروفٹ ہوا. بھائی جان نہ پروفٹ پہ مجھے تھینکس بولا کریں اور نہ نقصان پہ مجھے گلا بلیم کیا کریں. نفع و نقصان آپ کا ہے، وہ اللہ آپ کو دیتا ہے، میں نہیں. میں نے صرف آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے اور صرف بتانا ہوتا ہے کہ ایسی خبر ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور این سی پی ایل کو دیکھ لیں، صبح کدھر موو کر رہا تھا، بعد میں کدھر موو کر رہا تھا. تو ایز سچ ریزلٹ اس کا این سی پی ایل کا برا نہیں آیا. تقریباً میرے خیال سے 10 روپے اور 77 پیسے جو ہیں تقریباً ارننگ آئی ہے پر شیئر کی. اب انہوں نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. جا کے کوئی بم فٹ کر رہا ہے، جا کے نشاد چونیاں پاور کے نیچے، اور ابھی سب ٹربائنیں اور سب جنریٹر اور جتنا بھی ان کا پاور کا یا سولر کا سسٹم، اگر پاور جنریشن وہ سولر سے کرتے ہیں تو یہ تباہ ہو جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. کیوں اس نے ایسا بیہیو کیا، زیادہ کیوں فیل ہوا؟ ایک تو ڈیویڈنڈ نہیں دیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں. دوسرا ساتھ مارکیٹ کو بھی تو دیکھیں نا، انڈیکس اپنے 600 پوائنٹ لوز کر رہا ہے. جب فل لو پہ گیا تو 670 پوائنٹ لوز کیے مارکیٹ نے، انڈیکس نے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انڈیکس 700 پوائنٹ نیچے جائے گا اور سٹاکس اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے مینار پاکستان کی طرح؟ میرے بھائی جتنا مرضی فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک ہو یا جتنے مرضی انالیسس کر لیں، جب انڈیکس نے اپنی کروٹ لینی ہے، جب اپنی کریکشن لینی ہے، تو اچھے سے اچھے سٹاک کا باپ بھی اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رکھ سکتا. پچھلی ڈیپ پہ سسٹم چلا گیا تھا 398 پہ، ٹی آر جی چلا گیا تھا 88 پہ، پی ایس او چلا گیا تھا 91 92 93 پہ، شیل چلا گیا تھا 88 پہ. تو کیا ہوا؟ ابھی پچھلے ویک میں پھر وہ 140 پہ 137 پہ کھڑے تھے. تو سمجھ لیا کریں کہ انڈیکس کیا موو دے رہا ہے، انڈیکس کدھر جا رہا ہے، سب چیزیں ذہن میں رکھا کریں نا. ایک چیز کو نہ دیکھا کریں ڈیویڈنڈ نہیں آیا تباہ ہو گیا کام. اچھا آج اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا تو آج کیا اس کا سسٹم کا رزلٹ تھا، وہ کیوں ایسا موو کر رہا تھا؟ ٹی آر جی نہیں دیا، ٹی آر جی کیوں ایسا موو کر رہا تھا؟ پورا سیکٹر دیکھ لیں جا کے، یہ لیں سب سیکٹر دیکھ لیں. اب کمرشل بینکس کے بھی آج ریزلٹ تھے، انہوں نے بھی نہیں دیے ڈیویڈنڈ. آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، سیمنٹ ٹیکنالوجی، پاور، آٹو موبائل، گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسیوٹیکلز کمپنیز، ٹیکسٹائل، سب کے آج ریزلٹ تھے، سب نے ڈیویڈنڈ نہیں اناؤنس کیا، اس لیے یہ پورا ٹائر کا ٹائر لال ہے. اور میرے بھائی یہ انڈیکس کا مسئلہ بھی ہے، اور انڈیکس اگر اپنی کروٹ لے گا تو تمام سٹاک نیچے جائیں گے. اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اور ساتھ یہ بھی بٹھائیں کہ جائے گا انڈیکس انشاءاللہ 43-44 پہ. روک لیں اس کو، ہو سکتا ہے تھوڑی سی موو اوپر نیچے دے دے، کیونکہ کبھی بھی انڈیکس یا کوئی سٹاک بالکل اوپر یا بالکل نیچے نہیں جاتا دھڑام سے، کچھ سٹیپ بناتا جاتا ہے. اپنا لور بنائے گا، پھر اس سے تھوڑا سا اوپر آئے گا، پھر اس لور سے بھی نیچے جائے گا، پھر جو آخری لور ہوگا اس سے تھوڑا سا اوپر آئے گا، پھر اس لور کا بھی لو بنائے گا. ایسے کر کے نیچے جاتے ہیں سٹاک یا انڈیکس. چلے تو فیپلی بھی دیکھتے ہیں. فیپلی بھی آج آپ دیکھ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں، کیونکہ میں زوم کروں گا تو جو زوم آؤٹ میں یہ پھر مجھ سے چھپ جائے گی یہ پوری سکرین.
تو ٹیکسٹائل کی بات کریں پہلے، تو ٹیکسٹائل میں آپ کا فارن کارپوریٹ جو ہے انہوں نے بائنگ نے سیلنگ، اوورسیز پاکستانی نے تقریباً $6 لاکھ کی اس میں بائنگ کی ہے، انڈیویجول نے اس کو 5,000 کا بیچا ہے، بینکس نے اس کو 8,000 کا بیچا ہے، میوچل فنڈ نے 4,000 کا بائی کیا ہے، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً $20,000 کا اس کو سیل کیا، بروکر نے تقریباً اس کو 5 لاکھ کا سیل کیا، انشورنس کمپنیز نے 14,000 کا بائی کیا اس کو۔ تو ٹیکسٹائل میں آپ دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بڑا بائر ہے، تقریباً $6 لاکھ کا اس نے بائی کیا ہے، اور باقی سیلر ہیں سارے، بروکرز نے اس کو ہیوی بیچا ہے، جتنا بروکرز نے بیچا ہے ٹیکسٹائل کو اتنا ہی اوورسیز پاکستانی نے اٹھا لیا اس کو۔ اس کے بعد کمرشل بینکس کی بات کریں تو کمرشل بینکس میں آپ کو جو فارن کارپوریٹس نے 1,39,000 کا اس کو بائی کیا ہے، اوورسیز پاکستانی نے $39,000 کا اس کو بیچا، انڈیویجولز نے 35,000 کا سیل کیا، کمپنیز نے 2,56,000 کا اس کو سیل کیا، بینکس نے $10,000 کی سیلنگ کی، میوچل فنڈ نے $27,000 کی سیلنگ کی، ادر آرگنائزیشن نے $2,72,000 کا اس کو بائی کیا، بروکر نے تقریباً $1,32,000 کا اس کو سیل کیا، اور انشورنس کمپنیز نے تقریباً 88,000 کا اس کو بائی کیا۔ پاور جنریشن کی بات کریں تو پاور جنریشن میں جو فارن کارپوریٹس ہے اس نے سیلنگ کی ہے تقریباً $63,000 کی، اوورسیز پاکستانی نے 6,000 کا بائی کیا، انڈیویجولز نے 1,06,000 کا بائی کیا، کمپنیز نے 58,000 کا سیل کیا اس کو، بینکس نے $1,19,000 کا سیل کیا پاور جنریشن کو، میوچل فنڈ نے پاور جنریشن کو بائی کیا 1,46,000 کا، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً 21,000 کا سیل کیا، بروکرز نے اس کو بائی کیا 3,000 کا، اور انشورنس کمپنیز نے صرف $1,000 کا بائی کیا ہے پاور جنریشن کو۔ تو پاور جنریشن میں دیکھیں تو جو سیلر ہیں وہ 1 2 3 4 ہیں، اور جو بائر ہیں وہ 1 2 3 ہیں، تقریباً 4۔ لیکن میوچل فنڈ نے پاور جنریشن میں ہیوی بائنگ کی ہے، اور اس کے بعد انڈیویجولز نے بائنگ کی ہے، انڈیویجولز اور میوچل فنڈ یہ آج ہیوی بائر رہے ہیں پاور جنریشن میں۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کی بات کریں تو فارن کارپوریٹس نے اس میں سیلنگ کی ہے 62,000 کی، اوورسیز پاکستانی نے 1,35,000 کا اس کو خرید لیا، انڈیویجولز نے 46,000 کا اس کو بیچا، کمپنیز نے 1,82,000 کا اس کو بائی کیا، بینکس نے $65,000 کا بیچا، میوچل فنڈ نے 1,13,000 کا اس کو بیچا، ادر آرگنائزیشن نے $3,000 کا اس کو سیل کیا، بروکر نے تقریباً 1,88,000 کا اس کو سیل کیا، اور انشورنس کمپنیز نے $30,000 کا اس کو بائی کیا۔ تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں دیکھا جائے تو جو بائر ہیں بگ بائر وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اس کے بعد کمپنیز ہیں، ان دونوں نے کمپنیز نے اور اوورسیز پاکستانی نے آئل اینڈ گیس میں ٹھیک ٹھاک بائنگ کی، اور باقی سارے جو ہیں وہ سیلر ہیں، میوچل فنڈ نے اور بروکر نے ٹھیک ٹھاک اس کو سیل کیا۔ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کی بات کریں تو فارن کارپوریٹس نے بائنگ نے سیلنگ، اوورسیز پاکستانی نے $20,000 کا اس کو سیل کیا، انڈیویجول نے 58,000 کا اس کو بائی کیا، کمپنیز نے $16,000 کا بائی کیا، بینکس نے 66,000 کا بائی کیا، میوچل فنڈ نے $1,37,000 کا اس کو بیچ دیا، بروکر نے اس کو 18,000 کا بائی کیا۔ تو دیکھا جائے تو جو مین سیلر ہے وہ میوچل فنڈ ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں، اور جو بگ بائر ہیں وہ بینکس ہیں، انڈیویجولز ہیں اور کمپنیز ہیں تھوڑی سی۔ سیمنٹ کی بات کریں تو سیمنٹ کو فارن کارپوریٹس نے صرف 7,000 کا بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے $50,000 کا بائی کیا اس کو، انڈیویجولز نے اس کو 86,000 کا بیچا، کمپنیز نے تقریباً 4,78,000 کا اس کو اٹھایا، کمپنیز پتہ نہیں سیمنٹ سے کیا نکالیں گی، آپ خود دیکھ رہے ہیں پیچھے سے۔ بینکس نے اس کو $3,65,000 کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے صرف $2,000 کی سیلنگ کی، ادر آرگنائزیشن نے 13,000 کا اس کو بیچا، بروکرز نے 84,000 کا اس کو بیچا، انشورنس کمپنیز نے 17,000 کا بائی کیا اس میں۔ تو سیمنٹ میں دیکھے جائے تو ایسا جو سیلر ہے وہ بینک ہیں، ہیوی سیل کی انہوں نے آج، اور اس کے بعد جو انڈیویجولز ہیں، اور ہیوی بائنگ جو اس نے کی وہ کمپنیز ہیں، سیمنٹ میں بائی کمپنی نے کیا زیادہ، اور اوورسیز پاکستانی نے اس کو بائی کیا $50,000 کا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کی بات کریں GDC-PPL میں تو فارن کارپوریٹس نے $2,26,000 کا اس کو بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے $6,000 کا بائی کیا، انڈیویجولز نے $9,45,000 کا بائی کیا، کمپنیز نے $2,73,000 کا اس کو بیچا، بینکس نے $3,70,000 کا اس کو بیچا، میوچل فنڈ نے $2,85,000 کا اس کو بیچا، بروکرز نے $1,92,000 کا اس کو بیچا، اور انشورنس کمپنیز نے $57,000 کا اس کو بیچا۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں جس نے بیچا ٹھیک ٹھاک بیچا، اور جس نے اٹھایا ٹھیک ٹھاک اٹھایا۔ تو بگ جو بائر ہیں وہ فارن کارپوریٹس ہیں اس میں، اور انڈیویجولز ہیں بگ جو ہیں دو، اور جو سیلر ہیں بڑے
وہ بینکس نے ہیوی سیلنگ کی، کمپنیز نے ہیوی سیلنگ کی، اور میوچل فنڈ نے ہیوی سیلنگ کی، اور بروکر نے بھی ٹھیک ٹھاک سیلنگ کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ ٹیکنالوجیز کی بات کریں، سسٹم ٹی آر جی کی بات کریں تو فارن کارپوریٹس نے اس میں $3,12,000 کی بائنگ کی، اوورسیز پاکستانی نے $1,73,000 کی بائنگ کی، انڈیویجولز نے $3,12,000 کا بیچ دیا، کمپنیز نے $1,60,000 کا بیچا، بینکس نے $1,70,000 کا بائی کیا، میوچل فنڈ نے $1,10,000 کا سیل کیا، ادر آرگنائزیشن نے $64,000 کا بیچا، بروکر نے $6,000 کا بیچا۔ تو دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی میں جو بائنگ ہے، بگ بائر ہیں وہ فارن کارپوریٹس ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں اور بینکس ہیں، اور جو سیلر ہیں بڑے سیلر انڈیویجولز نے ٹھیک ٹھاک سیلنگ کی، پینک ہو کے کی ہوگی، کمپنیز نے سیلنگ کی اور میوچل فنڈ نے سیلنگ کی۔ تو تین اس میں جو ہیں سیلر ہیں بڑے، اور بائر جو ہیں وہ تین ہیں، فارن کارپوریٹس، اوورسیز پاکستانی اور بینکس۔ پتہ نہیں انہوں نے جا کے بیچنا کدھر ہے اس کو۔ فرٹیلائزر کی بات کریں تو فرٹیلائزر میں فارن کارپوریٹس نے $12,000 کا سیل کیا، اوورسیز پاکستانی نے $29,000 کا بائی کیا، انڈیویجولز نے $1,44,000 کا بائی کیا، کمپنیز نے $38,000 کا اس کو سیل کیا، بینکس نے $73,000 کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے $45,000 کا سیل کیا، ادر آرگنائزیشن نے $18,000 کا بائی کیا، بروکرز نے $24,000 کا اس کو سیل کیا۔ تو دیکھا جائے تو فرٹیلائزر میں جو فرٹیلائزر میں ایسا بائنگ سیلنگ اتنی نہیں، لیکن جو بگ بائر ہے وہ انڈیویجولز ہیں اس میں۔ آل ادر سیکٹر کی بات کریں تو آل ادر سیکٹر میں جو فارن کارپوریٹس ہے اس نے $47,000 کا بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے $87,000 کا اس کو سیل کیا، انڈیویجولز نے $3,95,000 کا اس کو بائی کیا، کمپنیز نے $4,48,000 کا اس کو سیل کر دیا، بینکس نے $3,18,000 کا اس کو سیل کیا، میوچل فنڈ نے $68,000 کا سیل کیا، اور بروکر نے تقریباً $4,53,000 کا اس کو بائی کیا۔ تو آل ادر سیکٹر میں جس نے بائی کیا ٹھیک ٹھاک بائی کیا، اور جس نے سیل کیا ٹھیک ٹھاک سیل کیا۔ تو آل ادر سیکٹر میں جو بگ بائر ہیں وہ دو ہیں، انڈیویجولز اور بروکرز، اور جو سیل کیا جنہوں نے وہ کمپنیز ہیں اور بینکس ہیں۔ تو جتنا فارن انویسٹر نے بائی کیا 1,44 ملین کا، اتنا ہی آپ کی لیپی نے لوکل انویسٹر نے سیل کیا 1.44 ملین کا۔ تو دیکھا جائے تو آپ کا جو لوکل انویسٹر تھا وہ سیل کرنے پہ اتاولا تھا آج، اور جو فارن انویسٹر ہے اس نے بائنگ کی ہے ساری، پتہ نہیں کیا سوچ کے بائنگ کی ہے، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ تو جو پازیٹیو میں ہے وہ 70 کمپنی ہیں، 240 جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں، اور جو 17 ہیں وہ ان چینجڈ ہیں۔ ٹائر آپ نے دیکھ لیا، سارے سیکٹر ہی تمام جو ہیں وہ پریشر میں ہیں۔ ڈے رینج آپ نے پیچھے دیکھ لی۔ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی بات کریں تو ایم سی بی نے 11 پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے، ایم ٹی ایل نے 8، ایچ بی ایل 5، آئی این آئی ایل 5، تھل 5، ایل سی آئی 3، ایس آر وی آئی 2، بی اے ایف ایل 2، ایم یو آر ای بی 2، این آر ایل 1۔ ہپکو نے سب سے زیادہ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 75، پھر پی پی ایل 30، ایم ای بی ایل -26، او جی ڈی سی -26، ٹی آر جی -25، ایف ایف سی -25، کیپکو -21، سسٹم -19، بی اے ایچ ایل -18 اور پی ایس او -17۔ 52 ویک لو کی بات کریں تو سب سے اوپر آ گیا جی آج جی اے ٹی آئی، پھر گلیکسو، پھر ایس جی کے سی ایچ۔ یہ ایس جی کے سی ایچ سب سے اوپر تھا 3-4-5 دن سے، بھی یہ تھرڈ پہ ہے۔ اس کے بعد بی این ڈبلیو ایم، آئی سی آئی، سرل، بائیکو، ایف ایف سی، ایس ایس جی سی، اے جی پی، فاطمہ، ٹی آر جی، ایفرڈ، پی ٹی سی، پی ایس سی ایل، ایم یو آر ای بی، ڈی سی آر، اے پی ایل، آئی جی آئی ایچ ایل، ای ایف یو جی، پی آئی بی ٹی ایل، او ایل پی ایل، ای پی سی ایل، لاٹ کیم اور جی ایچ جی ایل۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی بات کریں تو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں سب نے، سب سے اوپر پاور ہے 108 کی ہے اس نے، ایکسپلوریشن کمپنیز نے 77، ٹیکنالوجی -60، سیمنٹ -52 اور فرٹیلائزر نے -51۔ ٹاپ ریٹ سیکٹر کی بات کریں تو پھر پاور میں زیادہ والیوم ہے 37 ملین، اس کے بعد ٹیکنالوجی 32 ملین، بینکس 23 ملین، ایکسپلوریشن کمپنیز 17 ملین اور آٹو 70 ملین۔ تو لاسٹ میں گزارش کروں گا کہ پینک نہ ہو، ریلیکس رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا مارکیٹ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے 39,000 پہ بھی، 39,000 سے نیچے بھی، تو اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں، جانے دو اس کو جدھر جاتی ہے، فری فال کر لے جدھر جا کے جو کرنا ہے اس نے، تو پھر انشاءاللہ بائنگ کریں گے اور ادھر سے پروفٹ کمائیں گے، ٹینشن نہ لیں آپ۔
ریلیکس ہو کے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کیش ان ہینڈ رکھیں. ابھی بائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا بھی پروفٹ ہے یا ایون آؤٹ پہ ہیں آپ کے پورے ہو رہے ہیں جن سٹاکس میں وہ بھی, اور اگر جن میں تھوڑا سا لاس ہے, جو لاس میں سب سے کم پہ اوپر ہیں, مائنر لاس کے ساتھ ہیں, انہیں ریلیز کریں 15 سے 20%. تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے مارکیٹ کیا کرتی ہے, اس حساب سے پھر موو لیں گے ہم بھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.